آیت نمبر 21 میں اللہ پاک سورہ نور میں فرماتے ہیں اے ایمان والو شیطان کے راستوں پر نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے راستوں پر چلتا ہے تو وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کو کے فروغ کا حکم دیتا ہے، یعنی جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے اس کو پھیلاتا ہے، برے کاموں کو، بے حیائی کو پھیلاتا ہے، پروپگیٹ کرتا ہے، ریکمینڈ کرتا ہے برے کاموں کو۔ وہ یقیناً بے حیائی اور برے کاموں کو فروغ کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر نہیں ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس گناہ تہمت کے داغ سے پاک نہ ہو سکتا تھا۔ یعنی اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تہمت لگایا اور خاموش بیٹھ گئے اور لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر بھی ایک دم ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجا۔ اگر اللہ اس کا فضل نہیں ہوتا تو کوئی شخص بھی اس گناہ کی تہمت سے پاک نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ان لوگوں کو پاک نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم میں سے دینی بزرگی والے اور دنیاوی کشائش والے اب اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ اس بہتان کے جرم میں شریک رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی امداد نہ دیں گے۔ یعنی اب تم لوگ یہ مت ڈیسائیڈ کر لو کہ دینی یعنی دین کے بزرگاں جو ہے اور دنیا میں جو اسٹرگل کرنے والے محنت کرنے والے لوگ ہیں، اب اس بات کے بارے میں قسم نہ کھا لو کہ جو الزام میں شامل تھے تہمت لگانے میں مومنین پہ، اب ہم وہ لوگوں کو بائک آؤٹ کریں گے، ان کو فائنانشیلی سپورٹ نہیں کریں گے، بول کے ایسی قسم مت کھا لو بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اس میں سے جو وہاں ہجرت کر کے آئے تھے ان لوگوں کو بھی کے بارے میں بھی ایسی بات نہ کو سوچے کہ ان کو مدد نہیں کریں گے بول کے۔ انہیں چاہیے کہ ان کا قصور معاف کر دیں اور ان کی غلطی سے درگزر کر دیں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اگر تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے تو تم کو ان کو بھی بخشنا پڑے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ ایک مثل بھی مشہور ہے نا کہ forgive others then you will be forgiven، ایسا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ نور میں بے شک جو لوگ ان پارسا یعنی نیک مومن عورتوں پر جو برائی کے تصور سے بھی بے خبر اور ناچنا ہیں، یعنی ایسے نیک عورتیں ہیں جو برائی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، خبر تک نہیں ان کو برائی کی، اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے برائی کے بارے میں، ایسی تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ملعون ہیں۔ جو اتنے نیک عورتوں کے اوپر ایسی تہمت لگاتے ہیں وہ اصل دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے، دونوں جہانوں میں ملعون ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جس دن خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں انہی کے خلاف گواہی دیں گے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا جس کی وہ صحیح حقدار ہیں، دے دے گا۔ صحیح حقدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ریوارڈ دے دے گا، پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ خود بھی حق ہے اور حق کو ظاہر فرمانے والا ہے۔ یعنی اس دن لوگ جان لیں گے اللہ خود حق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہے، مخصوص ہے، یعنی گندی عورتیں گندے آدمیوں کے لیے اسپیشل ہے، ان کے لیے عموم ہے، اور پلید مرد پلید عورتوں کے لیے، پلید وہ تو شیطان کے لیول کے، ویسے مرد ہے تو ویسے لیول کی عورتوں کے لیے، اور اسی طرح پاک و طیب عورتیں
پاکیزہ مردوں کے لیے، پاک عورتیں جو ہے پاک مردوں کے لیے اسپیشل ہے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اسپیشل ہے، اور پاک و طیب مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے، پاک اور ایک کیٹیگری اور زیادہ طیب بھی ہوں، ویسے ٹائپ کی عورتوں ان کے لیے ہے۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی و طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ و طیب بنائی ہوگی۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے کلتاً بری ہیں، اور جو یہ بدزبان لوگ کہہ رہے ہیں ان کے لیے تو بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو الزام لگا ہے اس سے تو اللہ اتنا سوچنا تھا کہ رسول اللہ کتنے پاک ہے، پاک لوگوں کے لیے پاک بیویاں ہیں تو ان کی بیوی کتنے پاک ہوں گے جو ان کے لیے زوجہ سلیکٹ ہوا، تو یہ سوچ لینا چاہیے تھا، لوگوں کو اتنا سوچ لینا چاہیے تھا۔ یہ پاکیزہ لوگ جو ہے ان تہمتوں سے کلیتاً بری ہیں، انہیں پاکیزہ جو لوگ ہیں یہ جتنے بھی تہمتیں جو لگاتے ہیں نا لوگ اس سے علماء بری ہے، ان لوگوں کو وہ جرم ان کے پاس ہے نہیں، وہ سب پاک ہے اس سے۔ جو یہ بدزبان لوگ جو ہے جو ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں نا، کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تو بخشائش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے، یعنی پاک لوگوں کے لیے یہ تو مقدر ہو چکی ہے، تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ و برباد کرتے ہو؟ نیک اولاد کے عورتوں اور نیک آدمیوں کے بارے میں ایسے بیکار باتیں کر کے اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت کیوں برباد کر لے رہے ہیں بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت لے لو، یعنی کسی بھی گھر میں جانا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب تک اندر سے اجازت نہیں آئی جب تک اندر مت گھسو، اور ان کے رہنے والوں کو داخل ہوتے ہی سلام کہا کرو، یعنی وہ گھر میں رہنے والوں کو اندر گھستے سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر نصیحت ہے تاکہ تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اگر تم ان گھروں میں کسی شخص کو موجود نہ پاؤ تو تم ان کے اندر مت جایا کرو، یعنی تم دیکھیں کہ کھٹکا مارے کوئی رسپانس نہیں آ رہا اور گھروں میں کوئی ہچ نہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ گھروں میں مت جایا کرو، گھسو بھی مت، یہاں تک کہ تمہیں اس بات کی اجازت دی جائے کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس لوٹ جایا کرو۔ اور اندر بیٹھ کے گھر میں لوگ بولے بھائی نہیں آنا اندر، جاؤ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، بول اللہ تعالیٰ یہ تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ بات ہے، اگر واپس جاؤ بول تو واپس چلے جانا یہ پاکیزہ بات ہے، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے، خوب آگاہ ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں تم پر گناہ نہیں کہ تم ان مکانات و عمارات میں جو کسی کی مستقل رہائش گاہ نہیں ہے، مثلا ہوٹل، سرائے، مسافر خانہ وغیرہ میں بغیر اجازت کے چلے جاؤ، اس میں تو کوئی پرماننٹ رہنے والے لوگ نہیں رہتے، رک سکتے ہوٹل میں آپ چلے جاؤ کہ ان میں تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے، جا کے تم روم رینٹ پہ لے لو یا کھانا کھا لو، اس میں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، تمہارے کو حق ہے، اور اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 30 میں اللہ پاک فرماتے ہیں آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کرے، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو یہ انجام دے رہے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ عورتوں کے بارے میں نہیں آیا، پہلے پردہ، نظر کے پردے کے بارے میں پہلے مردوں کے لیے آیا ہے، یہ نہیں بولتے لوگ، خالی عورت کو پردہ، عورت کا پردہ بولتے رہتے، بھوکتے رہتے، آدمیوں کو کیا بولے اللہ تعالیٰ نظرہ نیچے رکھو بول رہے، فرسٹ مرد کے لیے پردہ،
اور یعنی اپنے کپڑے ایسا پہنو کہ شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، ان کے لیے اچھی بات ہے، بے شک اللہ یہ جانتا ہے سب یہ جو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ